اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جھنڈی آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ ہے ماہ اگست کا سورج گرہن۔ ماہ اگست کا سورج، یہ اس کا نظارہ میں دکھا دوں آپ کو۔ یہ سورج گرہن 12 اگست کو ہو رہا ہے 2024۔ شروع ہوگا رات کے 8:34 پر اور 13 اگست کو ختم ہوگا 12:57 پر۔ تو یہ سورج گرہن، اس کی ذاتی جو حیثیت ہے وہ ذو جسدین ہے، 2 دھڑ والا ہے، یعنی ڈبل نحوست ڈالنے والا گرہن۔ یہ برج سرطان میں لگ رہا ہے۔ تو برج سرطان میں جب یہ لگے گا سورج گرہن تو یہ 12 برجوں پر کیا تماچے مارے گا، کیا تماشے دکھائے گا، کس کو کس چیز میں نحوست سے دوچار کرے گا، اس کے سائنٹیفک اثرات بھی ہیں۔ اور رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ گرہن کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب سورج گرہن تو بھاگ کر جاؤ مسجد میں اور 2 رکعت نماز جو ہے نا آپ نے تصوف ادا کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اس گرہن کو ختم کرنے کا، اور بعد میں آخر میں ہم آپ کو بتا دیں گے۔ چلتے ہیں کہ گرہن انسانی زندگی میں کیا اچھے برے اثرات ڈالتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ گرہن کے دوران باہر نکلیں گے، سورج گرہن کے دوران، تو آپ کی جو جلد ہے یہ جل جائے گی اور آپ کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ اس لیے آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ جب گرہن لگا ہو تو 2 رکعت نماز تصوف ادا کرو، جب چاند گرہن لگا ہو تو 2 رکعت نماز تصوف ادا کرو۔ تو یہ سورج گرہن 12 اگست 2024 کو لگ رہا ہے، تو یہ برج سرطان میں لگ رہا ہے۔ برج سرطان میں لگنے سے اس کی 12 برجوں پر اس کے کیا برے اثرات آئیں گے ان پر ہم ڈسکس کریں گے۔ یاد رکھنا، کوئی میرا کھلے عام چیلنج ہے، کوئی دنیا کا اسٹرالوجر لیکن وہ مسلمان سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگ رہا ہے فلاں خانہ نمبر 6، 8 اور 12 خانہ نمبر، یعنی کہ خانہ نمبر جو 6 ہوتا ہے، یہ 6 ہوتا ہے، یعنی 6 یہ مرض، اور 8 موت، اور 12 جو ہے نا دشمن اور جادو۔ یعنی ان خانوں پر اگر یہ گرہن لگے گا تو بجائے نقصان کے فائدے، جیسے اب دلو برج ہے، کوس برج ہے، اور پھر جو ہے نا اسد برج ہے، بھئی ان پر نقصان کے علاوہ فائدہ الٹا دے گا۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ گرہن جب لگا ہو تو ہر بندے کو کہا ہے کہ جا کر نماز پڑھو۔ اگر کسی کو فائدہ دیتا تو آپ کہتے کہ اللہ امداد، اللہ اکبر، اللہ ظفر، آپ نے نہیں کہا سب نماز پڑھیں۔ تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ گرہن کے بد اثرات ہر بندے پر آئیں گے۔ جو یہ ویڈیو دیکھے، جس پر یہ لگ رہا ہے تو وہ نماز کسوف پڑھے۔ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے برج حمل کی طرف۔ برج حمل والے آپ ہوشیار رہیں، آپ لگ رہا ہے خانہ نمبر 4 پر۔ برج حمل کے خانہ نمبر 4 پر یہ گرہن لگنے سے خاندان میں فسادات کھڑے ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، خاندان سکڑے گا اور شیطان لوگوں کا راج ہوگا۔ زمین جائیداد کی خرید و فروخت نقصان دے گی، مکان میں شفٹ ہونا نقصان دے گا، نئے مکان کی تعمیر یا زراعت، یا مثلا زراعت کاری کرنا، یا زراعت فصل کاٹنا، فصل بیج بونا، یہ خطرناک ہوگا۔ اس لیے وہ ان معاملات میں احتیاط کریں اور اس کے لیے وہ وقت پر نماز کسوف ادا کریں۔ اب چلتے ہیں برج ثور۔ برج ثور کے خانہ نمبر 3 پر لگنے سے ان کے سب سے زیادہ خطرناک ان کا حادثہ ہے۔ ان کا حادثہ ہو سکتا ہے اور ان کے عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی ان کے ساتھ، اور خاص طور پر یہ جو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے ہیں یہ تعلیم سے بھاگ جائیں گے، اور آپ کے ثور برج والوں کے
اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں ان کو نقصان ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ جوزہ برج والوں، آپ کی دولت پر یہ گرہن لگ رہا ہے۔ آپ کی دولت پر یہ گرہن لگنے سے آپ کے ذرائع آمدنی جو ہے نا متاثر ہوں گے۔ جیسے کسی کی دکان ہے، اس کو آگ لگ سکتی ہے، کسی کی فصل اس میں پانی آ سکتا ہے، سیلاب ڈبو سکتا ہے، یعنی کاروباری مراکز تباہ ہوں گے، ذرائع آمدنی تباہ ہوں گے۔ جیسے کوئی دولت چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ لگ سکتا ہے، تو اس میں احتیاط کریں، بہت احتیاط کرو، دولت ساتھ لے کر نہیں چلنا ورنہ ڈاکہ لگ سکتا ہے۔ تو اب چلیے چلتے ہیں، جس برج میں یہ گرہن لگ رہا ہے وہ ہے سرطان برج والوں، آپ کی شخصیت حیثیت متاثر ہوگی، لوگ آپ سے متنفر ہوں گے، لوگ آپ کو متنازع بنا دیں گے، کیس مقدمات آ سکتے ہیں، خبردار 12 تاریخ سے لے کر 1 تک 15 دن آگے اور 15 دن پہلے کسی کے ساتھ سیاسی مذہبی گفتگو نہیں کرنی، آپ کی شخصیت حیثیت کا احتیاط کرنا ہے، کہیں کو متنازع نہ بنا دیں، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں اور آپ کی بے عزتی نہ کریں، اس لیے لڑ مر جاتے ہیں سرطان برج والے، وہ اپنی بے عزتی نہیں ہونے، ایگو کا مسئلہ رہتا ہے ان کو۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج اسد برج والوں، خبردار، ایک تو اسد برج والے مینٹل دماغ ہوتے ہیں، دھن ہوتے ہیں اور سیدھے سادے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور سچے کھرے بندے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے ہیں۔ خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ سازشیں کریں گے اور آپ اگر بیرون ملک ہے تو آپ کو وطن واپسی کی راہ دکھا دیں گے، آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے، مالی کے کیس ری اوپن ہو کر بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں اور آپ پر سایہ جادو کے اثرات زبردست آ سکتے ہیں۔ تو آپ بہت احتیاط کریں اس گرہن کا، یہ گرہن کہیں آپ کو تباہ نہ کر کے رکھ دے، جادو بھی آ رہا ہے، اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر آپ کی بدنامی کا باعث بن جائیں گے، اس لیے بہت احتیاط کرو۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج سنبلہ برج والوں کے 11 نمبر پر لگنے سے سنبلہ برج والوں کے دوست و احباب ان کو دھوکہ دیں گے، خواہشات دل پوری نہ ہوں گی اور وہ مال جو آپ نے خرید رکھا ہے کہ منافع کمائیں گے تو وہ نقصان دے گا۔ تو سنبلہ، آپ دوستوں کے پر اعتماد نہ کرو، دوستوں سے لگے امیدیں پوری نہ ہوگی، وہ خواہشات جو پوری ہونے والی تھیں وہ بھی دم توڑ دیں گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں برج میزان کی طرف والوں، آپ کے خانہ نمبر 10 پر لگنے سے آپ کے کاروبار تباہ ہو سکتا ہے، آپ کے مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو سکتی ہے، آپ کی کاروبار تباہ ہو سکتا ہے اور کاروبار میں کوئی آگ لگ سکتی ہے، کاروبار کو نیچے لے کر آ سکتے ہیں، مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم جان برج والے اپنے کاروبار کا بہت احتیاط کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج عقرب برج والوں کے خانہ نمبر 9 پر لگنے سے وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کے امتحان دینے والے ناکام ہوں گے، بیرون ملک جانے سفر کے راستے بند ہوں گے اور اس کے علاوہ ماں کی صحت خراب ہوگی، مذہب میں سے دوری ہوگی اور قانونی الجھنیں اور قانونی پیچیدگیاں آئیں گی۔ تو عقرب برج سے آگے ہم جاتے ہیں پیر امداد کے برج قوس میں، جن تو سیکریٹریس والا اور خاص طور پر میں بھی استاد، تو ان کی زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں، زندگی موت کی طرف جا سکتی ہے، اس کے علاوہ مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، قوس برج والوں کے ساتھ کوئی مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، مالی فراڈ ہو سکتا ہے، قرضہ کی وصولی ادائیگی بڑی مشکل ہوگی، برج والوں کو قرض خواہ تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج جدی کی طرف۔ جدی برج والوں، آپ کے خانہ نمبر 7 پر یہ گرہن لگے گا، یہ گرہن 7 نمبر پر لگنے سے آپ کے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے، میاں بیوی کے تعلقات اگر اچھے ہیں تو بھی کسی اور کی مداخلت سے نوبت لڑائی جھگڑا اور طلاق تک جا سکتی ہے، اگر خوشحال زندگیاں بگڑ سکتی ہیں، جن کی شادیاں نکاح توئے تھے ان کی شادیاں نکاح ٹوٹ سکتے ہیں اور دوسری شادی والے بھی ناکام ہو سکتے ہیں اور پہلی شادی والے بھی ناکام ہو سکتے ہیں، شراکتی کاروبار تباہ ہو سکتا ہے اور شراکتی کاروبار میں نقصان آ سکتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج دلو والوں، آپ کے خانہ نمبر 6 پر یہ گرہن لگنے سے آپ اچھی بھلی آپ کی زندگی بیمار ہو سکتی ہے اور یہ مرض الموت بن سکتی ہے اور آپ کے ساتھ افسران بالا حکام بالا ناراض ہوں گے، جتنا بھی آپ ان کو جگر کا خون پلا دو، جتنا کام کرو تب بھی وہ ناراض رہیں گے، لیکن خبردار اپنے فرائض منصبی پر توجہ دینا ورنہ آ جا سکتی ہے۔ دلو برج والوں، بیماری بھی آ سکتی ہے، نوکری بھی جا سکتی ہے اور ملازمتی ترقی بھی روک سکتی ہے، سرکاری نوکری کا ملنا بھی بڑا مشکل رہے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں، 12 اگست کا یہ گرہن آپ کے خانہ نمبر 5 یعنی اولاد کے خانے پر لگے گا، وہ حاملہ خواتین جو
उनको चाहिए कि इस गिरन को आम ना समझें, वो इस गिरन के दौरान आराम से घर बैठी रहें, बल्कि और भी ज़्यादा जैसे ब्यूटी पार्लर करते हैं, हार सिंगार हम तो बोलते हैं, यहाँ शहरों में ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, वो करके बैठें और जो है ना कुरान पढ़ती रहें और अक्ल के काम करते रहें। अगर वो चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़हीन हो तो हिसाब करते रहें, अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा आलिम फाजिल हो, तक्की ज़क्की बने तो जिक्र करते रहें। तो ये जो है ना उन खवातीन के लिए ज़रूरी है जो कि अपना हामला खवातीन हूँ। इसके अलावा बे औलाद को जी बेऔलादी आ सकती है, जवान औलाद के मसाइल, जाब मंगनी शादी, ये हल ना होंगे, उलझ जाएंगे और आपकी मोहब्बत आपसे दूरी अख्तियार करेगी, किस्मत आपकी फूट सकती है, मंगनी टूट सकती है और आपका कोई बड़ा इनाम भी नहीं निकल सकता। तो चलिए चलते हैं, ये थे आखिरी बुर्ज, हम्मल बुर्ज से लेकर हमने हौत बुर्ज तक ये प्रेडिक्शन दे दी। आपको ये कहते हैं कि ये गिरहन जो जसदैन है। जो जसदैन गिरहन होता है दो धड़ वाला यानी डबल नहूसत वाला गिरहन। ये एक तारीख में शुरू होगा, दूसरी में खत्म होगा, तो इसलिए इसे जो जसदैन कहते हैं अपना एस्ट्रोलॉजी की जबान में। तो हमने क्या करना है, अब हमने नमाज पढ़नी है, 2 रकात नमाज कसूफ, आम नमाज की तरह, और हमने इसको जरा लंबी पढ़नी है, लंबी सूरतें पढ़नी है, या एक छोटी 10 सूरतें एक तरफ पढ़ लो, 10 उस तरफ, जिसको जितना आती है वो पढ़ें तकसीम करके। हमने क्या करना है, अब ये जो गिरहन है ये रात के 8:34 पर और खत्म होगा 12:57 पर। 12 अगस्त को ये शुरू होगा और ये 13 अगस्त को खत्म होगा। तो हमने क्या करनी है, हमने नमाज का तरीका ऐसा, रात को जो है ना 12 बजने से 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले हमने 1 रकात अदा करनी है, और दूसरी रकात हमने 12:01 या 2 मिनट पर जो है ना हमने शुरू कर देनी है। यानी 1 रकात एक तारीख में, दूसरी तारीख में। तो ये रोज इसना 2 धड़ वाला जो गिरहन है, की जो नहूसत है वो खत्म हो जाएगी, यानी पिछली तारीख की भी अगली तारीख की, इस तरह डबल नहूसत से आप बच सकते हैं। अब तरीका कार नमाज का क्या, आम नमाज की तरह आप कसूफ अदा करनी है। बाद नमाज आपने या फतह पढ़ना, या फतह 499 मरतबा, और 499 या फतह पढ़ना है। और इसके बाद आपने आयत पढ़नी है नस्र मिनल्लाह व फतह करीब। अगर आप 1333 बार ना पढ़ सकें तो सिर्फ इस 1333 को जमा कर दो, 3 3 3 9 और 1 10 बार पढ़ लो। अगर 10 बार ना पढ़ो तो 1 बार पढ़ लो। और ये नस्र मिनल्लाह व फतह करीब 2024 की बड़ी आयत है, क्योंकि 2024 को हमने जमा किया तो 10 को जमा किया तो 1। ये नस्र मिनल्लाह व फतह करीब इस तरह इस साल इस गिरहन के तमाम बुरे असरातों को अगलब कर देगी, खा जाएगी। और फिर जो न सदका आपने देना है पीले रंग की कोई चीज, पीले रंग की कोई चीज में आपको दाल मूंगी, दाल चना, पीले चने, पीले आम, पीला कपड़ा, जर्द रंग का ये हो सकते हैं, और गंदम भी हो सकते हैं। किसी अगर हस्ती ज्यादा तो किसी गरीब को दे दें, अगर हस्ती कमजोर है तो 2-3 दाने वो सदके के डाल दें। खबरदार नमाज कसौफ लाज़िम पढ़नी है अगर हम तो मुस्लिम, वहां तो मुस्लिम या हबीबे कम तुम लाज़िम सल्लम हक सलाता कसौफ अतनैन रकाता सलात लाज़िम सल्ली मा सल्ली काला रसूलुल्लाह अंतम रक्फी अंत मुख काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल अंत सल्लैतो अतनैन रकाता हक ज़कात सलात कसौ मा सल्ली। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि आप 2 रकात ना पढ़ पड़ेंगे, अगर ना पढ़ेंगे तो आप रसूलुल्लाह का अगर फरमान ठुकराएंगे तो फिर क्या होगा। वमन युति अल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा मन हुवा यानी दैट हु परफॉर्म द ड्यूटी and the command of Muhammad Mustafa, तो he will take the high dignity of life। तो जिसने मोहम्मद मुस्तफा की बात मानी, वही अल्लाह रसूल की बात मानी, वही हाई डिग्निटी हासिल करके। तो आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान, आप किताब कोई जहां, मुसाफिर को मंजिल, बेरोजगार को रोजगार, और बीमार को शफा अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह इस गिरहन के बद असरा से तमाम इंसान, चिरंद पिरंद हैवानात जो भी जीरो है, इसको बचा दे रसूलुल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन वमा लना इल्ला अल मुबीन। आखिर में ये ऐलान है कि अब मैं दूसरी वीडियो बनूंगा, रिकॉर्ड करूंगा
جس میں سب سے زیادہ جو بودھ گیان سے متاثر ہوں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگر زندہ رہے تو.